جی تو چلتے ہیں آج کی ایپیسوڈ نمبر 5 کی طرف، جو کہ بہت ہی رومانٹک ہونے جا رہی ہے۔ کونین نے کوئی جواب نہ بن پایا، وہ خوف زدہ ہوئی تھی۔ پل میں شیان اپنے بازو پر اس کا ہاتھ کی سخت گرفت محسوس کرتے وہ سسکی تھی۔ شیان نے فون کا لاک کھولا، اس کے ہاتھ میں تھامنے سے پہلے ایک نمبر ملایا۔ ہاور سے بات کرواؤ، اور فون کونین کے ہاتھ میں تھما دیا اور وہیں کھڑا رہا۔ کونین پہلے اسے بے یقینی سے دیکھا، پھر اپنے باپ کی آواز سنتے ان کی حیرت دریافت کی اور فون خاموشی سے اسے تھما دیا۔ اگلی بار مجھ سے کہہ دینا۔ وہ محض سر ہلا گئی۔ وہ اسے غلط سمجھ رہی تھی۔ کونین نے اس کی آنکھوں میں دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ دونوں کو دل کے حال نازک تھے۔ کیا کھائیں گے آپ؟ شیان نے اسے غور سے دیکھا۔ وہ معصومیت کا پیکر تھی۔ کیا وہ سب برداشت کر پاتی جو وہ سوچ بیٹھا تھا؟ کچھ بھی؟ شیان نے کہا، نظریں اب بھی نہیں ہٹائی تھی اس کے چہرے سے۔ تو وہ سر ہلا کر آگے بڑھتی کہ شیان اسے کھینچ کر اپنے دل کے خلاف جاتے ہوئے اسے ساتھ جوڑ چکا تھا۔ کونین کو لگا کہ اس کا دل دھڑک کر بند ہو جائے گا۔ وہ سمجھ نہ پائی کیا ہوا ہے۔ سمجھ تو شاید شیان عثمانی بھی نہ پایا تھا۔ کونین جھجکتے اس سے دور ہوئی۔ شیان نے اس کے بازو کو سہلایا جہاں پر وہ گرفت سخت کر گیا تھا، اور اس لمس کی ٹھنڈک محسوس کرتے کونین کا وجود لرزا۔ شیان عثمانی کے فون پر آواز پر اس خوبصورت لمحوں کا ارتکاز ٹوٹا۔ وہ ایک دم پیچھے ہوا اور پھر کمرے میں چلا گیا۔ وہ بھی کچن کی طرف چلی گئی۔ کیسے ہو میری جان؟ میں ٹھیک ہوں خالہ جان، آپ کیسی ہیں؟ کوئی پریشانی تو نہیں؟ کسی چیز کی ضرورت تو نہیں؟ نہیں میری جان، سب ہے۔ تم بتاؤ کب آ رہے ہو اپنی خالہ سے ملنے؟ جلد آؤں گا۔ وہ خاموش ہوا اور ان کے بولنے کے انتظار میں تھا۔ اب وہ شاید تم ہاور عثمانی کا ٹریٹمنٹ کروا رہے ہو؟ دوسرے لہجے میں استفسار کرنے لگی۔ وہ خاموش ہوا اور اس بات کا کوئی جواب نہ تھا اس کے پاس۔ بولو شان، کچھ پوچھ رہی ہوں آپ سے۔ جی، وہ بس اتنا بول پایا۔ بہت اچھی بات ہے، خدا تمہیں اس کا صلہ دے خالہ جان، پلیز۔ ان سب کے پیچھے ایک مقصد ہے۔ آپ کے ساتھ جو ہوا تو شیان عثمانی مرتے دم تک نہیں بھولے گا جب تک آپ کو انصاف نہ دلوا دیا جائے۔ مجھے سکون نہ آئے گا۔ آپ بے فکر رہیں۔ شیان عثمانی اسے گناہگار کے ساتھ رحم دلی نہیں دکھا سکتا۔ مجھے امید ہے کہ تم میرا مان رکھو گے شان، وہ سرد آہ بھرتی ہوئی بولی اور کال کاٹ گئی۔ اس نے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ وہ لانچ میں صوفے پر بیٹھ گیا جہاں کونین کام کرتی صاف دکھائی دے رہی تھی، اور وہ اس کو پھر بغور دیکھنے لگا۔ مجھے یہ سب کرنا ہے؟ اس نے خود سے پوچھا۔ اف، اس نے مٹھیاں بھینچی۔ زندگی میں پہلی بار اس کا دل اس کے کسی فیصلے کے ساتھ نہیں دے رہا تھا۔ وہ سوچوں میں تھا، اور جب وہ باہر آئی اور اس کے آگے اس کا ناشتہ رکھا جو بریڈ انڈا تھا، کیونکہ وہ یہی بنا سکتی تھی۔ یہ نہیں کھانا مجھے، وہ سوچوں کے گرد اب سے نکلتا بولا۔ کونین نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کیا کھائیں گے پھر آپ؟ پراٹھا بنا لو، انڈا یہی کھا لوں گا، وہ بولا۔ تو کونین نے جھٹکے سے اسے دیکھا۔ اس نے تو کبھی پراٹھا نہیں کھایا تھا، تو آج پھر کیسے پراٹھے کی فرمائش؟ کیا ہوا؟ کچھ سوچ رہی ہو؟ آٹا گوندنا پڑے گا، وہ صاف گوئی سے بولی۔ اور میں یہ کھا لیتا ہوں۔ سنجیدگی ہنوز برقرار تھی۔ نہیں، میں گوندھ لیتی ہوں، دوپہر میں بھی کام آئے گا۔ وہ تیزی سے کچن میں گئی جہاں وہ پیچھے آتا وہیں بیٹھ گیا۔ وہ تیزی سے آٹا گوندھ رہی تھی، تھوڑا سا جو جلدی ہی گوندا گیا تھا۔ شیان عثمانی اسے دھیان سے دیکھ رہا تھا۔ وہ کالج کی چھوٹی سی 17-18 سال کی لڑکی، نازک سی درمیانے قد، سلکی لمبے بال جو ہمیشہ چادر کے نیچے موجود رہتے تھے، میک اپ سے پاک چہرہ، کالی شلوار قمیض اسی کی دلوائی چادر لیے وہ کام میں مصروف تھی۔ گلابی رنگت، ستما ناک اور خوبصورت نقوش جس سے معصومیت جھلکتی تھی، وہ خوبصورت تھی بلا شبہ۔ تمہاری جیکٹ کہاں ہے؟ اس پر دھیان دینے کے بعد وہ یکدم بولا، آٹا لگ جاتا تو گندی ہو جاتی، اس لیے میں نے اتار کر رکھ دی، وہ صاف سے بولی لہجے میں بولی۔ تو کیا میں نے بولا تھا کہ اسے گندا نہیں کرنا تم نے؟ شیان نے سنجیدگی سے کہا۔ تو کونین اسے دیکھ کر رہ گئی۔ یہ کر کے ہاتھ سینکو اور جیکٹ پہنو فوراً، وہ کہتا باہر بیٹھ گیا کیونکہ اس کا پراٹھا تیار تھا۔ 3 مہینوں کے بعد آج 2 مہینے ہو گئے تھے ازلان کو گئے ہوئے۔ اس نے مڑ کر ایک بار بھی فرشتے کو کال نہ کی تھی۔ بوا اس سے بھی بہت کم رابطہ رکھا تھا۔ وہ سنجیدہ ہوتی جا رہی تھی۔ اپنا زیادہ وقت پینٹنگ اور لکھائی میں وقف کر دیا تھا اس نے۔ فرشتے اعظم اظہر کی آواز سن سکتی تھی، بلکہ وہ تو یہی آواز تھی جو پچھلے 2 مہینوں سے سن رہی تھی۔ اعظم اظہر کو اب تک نہ پتہ تھا فرشتے اور ازلان کے نکاح کا، کیونکہ کسی نے نہیں بتایا تھا۔
چلو آج باہر چلیں۔ وہ اس کے سامنے بیٹھا اس کو گال کھینچتا ہوا بولا، کتنی بار بولا ہے مجھے ہاتھ نہیں لگایا کریں۔ وہ چڑھ کر بولی، لیکن اعظم ہنس پڑا، اور میں نے کتنی بار بولا ہے کہ باز نہیں آؤں گا۔ چلو تمہاری بلا وجہ کی اداسی کو دور کرتے ہیں، باہر گھومتے ہیں۔ مجھے کہیں نہیں جانا۔ وہ پینٹنگ کرتی بار لان کا منظر کینوس پر اتار رہی تھی۔ تو کہاں جانا ہے؟ ہمارے فرشتے کو لے چلیں گے؟ وہ یکدم سر اٹھاتی استفسار کرنے لگی۔ بالکل، اس گڑیا کی سالگرہ ہے جو ہم اسی بار اسی کے مطابق منائیں گے۔ جلدی سے بولو کہاں جانا ہے؟ کینیڈا۔ کینیڈا؟ لیکن اچانک کیوں؟ تو کینیڈا گڑیا کا ڈریم پلیس ہے، اب سمجھا۔ آپ کا حکم سر آنکھوں پر، ہم ضرور چلیں گے، لیکن ابھی نہیں، مہینے بعد۔ مجھے اسی مہینے بلکہ اسی ہفتے جانا ہے، نہیں تو پھر کبھی نہیں۔ وہ سنجیدگی سے بولی۔ اعظم نے اسے پھر دیکھا جو پھر مسکرا دیا۔ وہ کتنا بدل گئی تھی۔ ٹھیک ہے، تمہارا پاسپورٹ دو مجھے، ہم اسی ہفتے چلیں گے۔ وہ فیصلہ کرتا اٹھ گیا۔ وہ اسے خوش کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتا تھا۔ اس کی چیزیں لیتا وہ باہر نکل گیا، جلد سے جلد سب کرنا چاہتا تھا اس کی سالگرہ وہاں منا سکے۔ گڑیا وہ یکدم دروازہ کھولتا واپس آیا۔ اذلان کو بتا دوں کہ ہم وہاں آ رہے ہیں؟ نہیں، بالکل نہیں۔ ٹھیک ہے، اسے بھی سرپرائز دیں گے۔ وہ چلا گیا، لیکن فرشتے حیدر کا سانس رکا تھا۔ اس کا سانس یکدم بھاری ہونے لگا۔ اس نے انہیلر تھامتے جلدی سے منہ کو لگایا اور گہری سانسیں بھریں۔ اذلان اس کے لبوں پر سسکی برآمد ہوئی تو ان 3 مہینوں میں اس کے دل نے کتنا پکارا تھا اسے وہ خود نہیں جانتی تھی۔ اعظم اظہر کی موجودگی اب معنی نہیں رکھتی تھی اس کے لیے اذلان اظہر کو سوچتے رہنا زندگی کا مقصد بن گیا تھا۔ وہ بھی مجھے چھوڑ گئے ہیں، کیوں جا رہی ہو ان کے پاس؟ میں اپنے بال ہاتھوں میں تھامے سانسیں پھر سے تیز ہوئی تھی۔ آپ نے ہمیں چھوڑ دیا، ہمیں فرشتے کو چھوڑ دیا۔ آپ مجھے پسند نہیں کرتے، مجھ سے نفرت کرتے ہیں، کیوں؟ اس نے ہاتھ میں ابھی بنایا کینوس دور پھینکا جس پر بنا منظر پل میں خراب ہوا تھا، اور اس کی زندگی کی طرح۔ میں مذاق نہیں ہوں، مجھے مذاق سمجھ کر اڑایا آپ نے اذلان اظہر۔ وہ رو رہی تھی، اس کا وجود ہلکا ہلکا کانپ رہا تھا۔ پھر اس نے یکدم اٹھتے دروازے کو اندر سے لاک کیا اور اعظم اظہر کو دیا۔ فون نکالا اور آن کرتے ہی کانٹیکٹ لسٹ چیک کی جس میں اذلان اظہر کا نمبر موجود تھا، اور اس نے سانس بھری اور انگلی اس نام پر رکھی۔ 3 مہینوں کا صبر آج ٹوٹ گیا تھا۔ وہ ہچکیوں سے روتی اس کی آواز کی منتظر تھی۔ اذلان اظہر کی اسپیکنگ، اس کے لب کپکپائے۔ ہیلو، وہ پوچھ رہا تھا مجھے۔ اس نے ہمت اکٹھی کی، لیکن جیسے ہی لفظ اور سانسیں اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی اور وہ مشکل سے سانس لے رہی تھی۔ وہ جو وہاں بیٹھا تیزی سے انگلیوں کی بورڈ پر چلا رہا تھا۔ ان 3 مہینوں میں اس نے اپنے آپ کو بے حد مصروف کر لیا تھا۔ ان 3 مہینوں میں اس نے فرشتے کے بارے میں بوا سے ایک لفظ بھی نہیں پوچھا تھا۔ وہ خود ہی بتا دیتی تھی، کیونکہ ان کو لگتا تھا کہ اس کے بارے میں بات کرنی چاہیے۔ فرشتے کے بارے میں بوا نے ایک لفظ نہیں پوچھا تھا، وہ خود ہی بتا دیتی تھی۔ وہ کافی بیمار رہنے لگی۔ پھر سے اعظم روز اس کے پاس گھنٹوں بیٹھتا تھا۔ اذلان اظہر نہ سنتا تھا، کوئی بات کر رہا ہے، وہ جانتا تھا یہ کینیڈا کا نمبر نہیں ہے۔ فرشتے اذلان اظہر اپنی جگہ سے کھڑا ہوا ایک دم۔ فرشتے اذلان کو آپ سے بالکل بھی محبت نہیں، وہ سسکیوں کے درمیان بولی تھی۔ میں مر بھی جاؤں نہ تو اذلان، مجھے آپ نہیں چاہیے، وہ چیخ کر کہتی سسک پڑی۔ اذلان اظہر نے آنکھیں میچی جو یکدم سرخ پڑی تھی۔ وہ فوراً کال کاٹ گیا اور اس سے آگے وہ نہیں سن سکتا تھا۔ فرشتے اذلان، اس کا دل بار بار ایک ہی لفظ دہرا رہا تھا، تو کیا فرشتے حیدر اپنی حیثیت، اپنا رشتہ قبول کر چکی تھی؟ اس نے اپنے نام کے ساتھ اس کا نام لگا دیا تھا۔ نہیں اذلان اظہر، تمہیں خوش فہم نہیں بننا چاہیے، مجھے کل ہی جانا ہے کینیڈا، اس نے اعظم کا نمبر ملاتے کہا اور کال کاٹتے بستر پر ڈھہ گئی۔ جیسے 3 مہینوں کے آنسو آج ہی بہہ جانا چاہیے تھے، اور اس کا دل قبول نہیں کر پا رہا تھا اذلان اظہر کو کی ناپسندیدگی۔ اس کا خود کی ذات سے متفکر ہو جاتا، اس کو بھول دینا کہ مر کر بھی نہ دیکھا، وہ سب قبول نہ کر پائی تھی۔ 3 مہینوں سے اعظم نے سب انتظام کروائے، کیونکہ فرشتے کو کل ہی جانا ہے۔ وہ سمجھا تھا کہ شاید وہ خوشی میں وہاں گھومنا چاہتی ہے۔ ابھی وہ ٹکٹس بک کروا رہا تھا جب اس کا فون بجنا شروع ہوا۔ السلام علیکم، نسوانی آواز گونجی۔ وعلیکم السلام، جی کون؟ زارا؟ جی کون ہیں آپ زارا، اور کیا چاہتی ہیں؟ وہ سنجیدگی سے بلا استفسار کرنے لگی۔ لڑکی ہوں اور آپ کو چاہتی ہوں، وہ مسکرائی تھی۔
شاید یہ کیا بےہودگی ہے، رات کے اس پیر کسی کا نمبر ملا کر آپ اسی طرح کی اخلاق سے گری حرکتیں کرتی ہیں۔ وہ دھاڑا تھا، ہر کسی کا نہیں، صرف آپ کا اعظم اظہر، صرف آپ کا۔ مخالف تڑپ ہی تو گیا تھا۔ اب اتنا بہتان سن کر مجھے جیسے بھی جانتی ہو وہ فرق نہیں پڑتا تھا، لیکن دوبارہ کبھی کال نہیں کرنا، کبھی بھی نہیں۔ لیکن کیوں؟ مجھے آپ پسند ہیں۔ وہ شاید دور رو دینے کو تھی۔ مس زارا اپنی حد میں رہیں، مجھے یہ پسند نہیں اور میں شادی شدہ ہوں۔ وہ کہتا کال کاٹ گیا اور شاید مخالف اس کی باتوں کا اثر لے گیا اور اس لیے وہ دوبارہ کال نہ آئی تھی۔ زارا شاہ نواز نے روتے تکیے میں منہ دے دیا، اور شروع سے ہی ایسا کرتا ہے، وہ میرا کیوں نہیں ہوتا یا رب العالمین۔ وہ سسکی اور تڑپی، مجھے بس وہی چاہیے، اور وہ رو رہی تھی، لیکن اس کے پاس کوئی پاس نہیں تھا چپ کروانے کے لیے۔ اگلی صبح اس نے اپنا سارا سامان باندھا تھا۔ وہ جلد سے جلد اس شخص تک پہنچنا چاہتی تھی۔ اس کا وجود اب جواب دے گیا تھا، اس سے زیادہ نہیں تڑپ سکتا تھا، اس لیے جو اس کا اپنا تھا۔ ارے واہ میری گڑیا، اتنی جلدی کس بات کی ہے؟ اعظم اسے لینے آیا تھا۔ اس نے بوا کو خدا حافظ کہا اور گاڑی میں بیٹھ گئی، اور اس نے انہیں اذلان کو کچھ بتانے سے منع کیا تھا۔ وہ ایئرپورٹ پہنچ چکے تھے، اور وہ بس اب پھر فلائٹ میں کیسے بیٹھے، کیسے بنا سوئے، اس نے بے چینی سے وہ سفر کاٹا تھا، اور اس کا دل ہی جانتا تھا۔ اعظم سے اس نے بچپن کی باتیں کی تھی، وقت گزارنے کے لیے، جس سے وہ خوش تھا اور بہت ہی مطمئن تھا۔ وہاں کی سرزمین پر قدم رکھتے ہی اس کا جسم کپکپایا تھا، اور اس نے جیکٹ پہنتے، ٹوپی پہنی، اور ڈرائیور کے ساتھ اعظم کے کہنے پر بیٹھ گئی اور کھڑکی سے باہر کا منظر دیکھنے لگی۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، نہ جانے کیوں وہ اسے دیکھ کر کیسا رد عمل دیتا۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہوٹل۔ ہوٹل کیوں؟ کیا مطلب؟ فرشتے نے جھٹکے سے سر اٹھاتے اسے دیکھا۔ لیکن کیوں؟ ہم ہوٹل کیوں جا رہے ہیں؟ اس نے کہا کہ کیا مطلب ہے کیوں؟ آپ کو کہیں اور جانا تھا؟ اعظم نے فوراً سر اٹھایا اور اس سے پوچھنے لگا، جی وہ اذلان کہاں رہتے ہیں؟ وہ اذلان کے بارے میں پوچھنے لگی۔ وہ بھی یہیں اسی بلاک میں، لیکن ہمیں یہاں اس سے آگے جانا ہے۔ کیوں آگے؟ اگر کسی کو وہ ہمیں واش روم جانا ہے، اس لیے میں پوچھ رہی تھی۔ چلیں ٹھیک ہے، اسی بہانے بھائی سے مل لیتے ہیں، نہیں تو میں اسے شام کو سرپرائز دینے کا سوچ رہا تھا۔ اس نے ڈرائیور کو ایڈریس بتایا۔ فرشتے کی دھڑکنیں تیز ہوتی جا رہی تھیں۔ یہ لو چابی اور جاؤ، چلی جاؤ۔ اعظم نے اسے چابی دی، کیونکہ وہ بھی یہیں رہتا تھا۔ اذلان سے پہلے یہ ان دونوں نے بہت دیر پہلے مل کر پیسے ملا کر یہاں فلیٹ لیا تھا۔ وہ خود کو گھسیٹتے دروازے تک لائی اور کی ہول میں چابی لگائی، ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اندر داخل ہوتے ہی اس نے دروازہ بند کیا اور لاک لگا دیا۔ شاید اعظم اظہر کی موجودگی نہیں چاہتی تھی۔ وہ اندر اندھیرا تھا تو کیا وہ گھر نہیں تھا؟ اس کی آنکھوں کی چمک مات پڑ گئی اور پھر بجھ گئی۔ کون کون کی آواز آئی، اور اس کی آواز پر اس کا دل اتنی زور سے دھڑکا کہ وہ گھبرا گئی۔ رکو، جو کوئی بھی ہے، وہ انگریزی میں بولا تھا، لیکن وہ قدم بڑھاتی آگے بڑھنے لگی۔ آئی سیڈ سٹاپ، پیپ۔ وہ دھاڑا، لیکن فرشتے اپنے حواسوں میں نہیں تھی۔ وہ تو اس کی آواز کے تعاقب میں اس کی طرف بڑھ رہی تھی، بنا کچھ سوچے، بنا کچھ سمجھے۔ باہر وہ اپنا سوٹ کیس نکالتے جان کر کھول آئی تھی، جس سے کپڑے سارے نیچے گرے تھے، جسے اعظم اٹھا رہا تھا۔ اذلان اظہر نے آگے بڑھتے لائٹ چلائی تو وہ دوڑتی اس تک آئی تھی اور اس کے سینے سے لگ گئی تھی۔ اذلان اظہر اس کے خوشبو محسوس کرتا بے یقین رہ گیا تھا۔ وہ بے حس حرکت کرتا کھڑا تھا، لیکن جیسے اسے یقین کر پا رہا ہو۔ اذلان، اس کی آواز پر وہ ہوش میں آیا اور چہرہ جھکاتے اور اسے دیکھا، جو نم اور سرخ آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اذلان اظہر خود پر بٹھائے پہرے توڑتا، اسے حصار میں لیتا، زمین سے اٹھا چکا تھا۔ گرفت اتنی سخت تھی کہ اس کا سانس رک جاتا، لیکن وہ دونوں ایک ہی احساسات رکھتے تھے، اس لیے وہ حصار ان کے لیے ضروری تھا اور اہم، بے حد اہم۔ فرشتے اس کے لب ہلے۔ فرشتے نے اپنے ہاتھ اس کی گردن میں ڈالے تو اذلان اظہر نے اس کے ماتھے پر لب رکھ دی، اور پھر وہ ہوش میں نہیں تھا اور اس کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں میں بھرتا، اپنے لب اس کے چہرے پر بار بار رکھتا چلا گیا کہ گنتی تک بھول گئی اسے۔ وہ دونوں اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھے اور نہ ہی آنا چاہتے تھے۔ یہ تڑپ تھی ان 3 مہینوں کی، جو ایک دوسرے سے دور رہتے انہوں نے سہی تھی۔ کونین نے ویسے ہی کیا تھا جیسے اس نے کہا تھا، پھر ویسے ہی وہیں بیٹھ کر اسے دیکھنے لگی۔ ہود کے گرد اس کا لمس اب بھی محسوس کر سکتی تھی۔ شیان خود پر اس کی جمی نظریں محسوس کر سکتا تھا۔ وہ یکدم نظر اٹھا کر اسے دیکھا تو وہ حجر سی ہوتی نگاہیں پھیر کر اٹھنے لگی۔ بیٹھی رہو۔ کونین واپس بیٹھ گئی۔ شیان نے اپنا آخری نوالہ اسی کے آگے کیا۔ کونین نے بے یقینی اسے دیکھا، لیکن نہیں، اس کا شوہر اسے نبھا چاہتا تھا اور اس کے چھوٹے سے دماغ میں یہ چیز نصب ہو گئی تھی۔ اگر اس کا شوہر اسے نبھا چاہتا تھا تو وہ کیوں نہیں؟ ایک عام سی عورت کی طرح اس نے اپنے سارے اعتراضات
ایک طرف کر دیے تھے اور بس اسے سمجھ میں آ گیا تھا کہ اسے یہ رشتہ نبھانا ہے اور اس کا پہلا اور آخری کسی مرد سے رشتہ ہے، اور اس کے کچے دماغ نے شیان عثمانی پر مہر ثبت کر دی تھی۔ اس نے منہ کھولتے نوالا منہ میں لیا اور مسکرا دی۔ شیان عثمانی نے اس مسکراہٹ کو دیکھا جو شاید پہلی بار اس کے سامنے اس کے لیے یوں مسکرائی تھی۔ اسے بازو سے کھینچ کر اپنے ساتھ صوفے پر کرتا اسے دیکھ کر رہ گیا۔ اب میں یہی کھاؤں گا، وہ پراٹھے کا بتا رہا تھا، اور اس کی باڈی خراب نہیں ہوگی؟ وہ دلچسپی سے سوال کرگی تو وہ مسکرا سا دیا، بلکہ ہلکی سی مسکراہٹ تھی وہ۔ میں سنبھال لوں گا، تم فکر نہیں کرو، بس مجھے یہی ناشتہ چاہیے۔ کیا تمہیں اب بھی ٹھنڈ لگ رہی ہے کونین؟ اسے مسلسل ہلتے دیکھ کر وہ پوچھ بیٹھا تو وہ سر ہاں میں ہلا گی۔ کیا میں اندر آ جاؤں؟ نہیں، اندر سے بلینکٹ لے کر آؤ، وہ اپنا نیا حکم صادر کرتا خود ہیٹر چلانے چلا گیا، اور وہ واپس آئی تو اپنے ساتھ جگہ پر ہاتھ رکھتے اسے بتانے لگا اور اسے کہاں بیٹھنا ہے۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اس کے نزدیک آئی اور پھر تھوڑا سا فاصلہ رکھتی بیٹھ گئی۔ شیان نے ٹی وی آن کیا اور دونوں نے نگاہیں اسکرین پر جما دیں۔ کونین کی نظریں بھٹک کر اس کے چہرے پر چلی جاتی تو آج شاید اسے کچھ زیادہ ہی خوبرو لگ رہا تھا۔ کرتا شلوار پر چادر اوڑھے بھاری ہوتی بیڑ اور خوبصورت نقوش اور ماتھے پر بال بکھرے ہوئے جو عموماً سیٹ کیے جاتے تھے، کھڑا ناک اور پیچھے ہونٹ، وہ خوبصورتی کی مثال آپ تھا۔ شیان نے اس کی نظروں کا ارتکاز محسوس کرتے ہوئے ایک دم کھینچا اور اپنے ساتھ بٹھایا۔ کونین کا دل یوں دھڑکا جیسے مانو کہ ابھی باہر آ جائے گا۔ مجھے دیکھنا ہے تو قریب سے دیکھو، اتنی دور سے اچھے نہیں سمجھ پاؤ گی۔ اس کے کان کے پاس ہلکا سا بولتا وہ سائیڈ دیوار پر لگا سوئچ بند کر گیا۔ اب صرف اسکرین کی روشنی تھی۔ شیان لائٹ چلائیں پلیز، خاموشی سے بیٹھی رہو، مجھے ڈر لگتا ہے، وہ منمنائی۔ میرے ساتھ بیٹھ کر کس سے ڈر لگ رہا ہے تمہیں؟ وہ اپنا ہاتھ اس کے پیچھے سے لے جاتے اس کے کندھوں پر رکھتا، ہلکا سا حصار اپنے گرد بنا چکا تھا اور وہ اس کو دیکھ رہی تھی۔ یہ سب بند کریں، مجھے کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا۔ وہ اسکرین پر چلتی ہارر مووی کو دیکھتی بولی جس پر کب سے اس نے دھیان ہی نہیں دیا تھا، اور کونین شیان عثمانی خاموشی سے بیٹھی رہو۔ اور پھر کونین واقعی خاموش ہو گئی تھی، لیکن نگاہیں اسکرین کے علاوہ باقی سب چیزوں پر تھی، کسی ہارر منظر پر۔ جب وہ بلند آواز ہوتی تو وہ بھی اپنی جگہ اچھل کر رہ جاتی۔ اس نے اپنی زندگی میں ایک بھی ہارر مووی نہیں دیکھی تھی۔ وہ فطرتاً ڈرپوک تھی، لیکن بظاہر نظر نہیں آتی تھی۔ شیان پوری دلجمی سے اسکرین کو دیکھ رہا تھا جس کے تاثرات ایک بار بھی نہیں بدلے تھے۔ کونین اسے دیکھ ہی رہی تھی جب اپنے کندھے پر اس کی انگلیوں کا لمس اسکرین پر خون کے ساتھ چیخوں کی آواز خود پر بھی چیخ مارتی اٹھ گئی۔ ہا ہا ہا! شیان عثمانی کا قہقہ بلند ہوا۔ پہلی بار وہ یوں ہنسا تھا اس کے سامنے، بلکہ اب سب ہی پہلی بار تو ہو رہا تھا۔ اس کی نظریں ارد گرد اور کبھی خود پر محسوس کرتا، آواز تیز کرتا، یہ سب کر گیا جس سے وہ بری طرح ڈر گئی تھی۔ کونین نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ شیان نے سنجیدگی سے اس کے آنسوں کو دیکھا اور آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھامنا چاہا جو وہ جھٹک گئی تھی۔ کونین آواز میں تنبیہ تھی، اسے واپس کھینچ کر اپنے حصار میں لیا تھا۔ وہ حصار کافی مضبوط تھا۔ اتنی سی بات پر کون روتا ہے؟ یہ کیا بات ہوئی؟ وہ کہتی اس کے سینے میں سر چھپا گئی تھی تو وہ شیان عثمانی تھم گیا، جیسے وہ نزدیک آج تک رسائی کسی کی نہ ہوئی تھی جتنی نزدیک وہ تھی۔ اس کے دل نے شور مچایا تھا جیسے وہ بھی باغی ہوا اس لڑکی کے لیے۔ رونا بند کرو فوراً! اس کے بالوں کو اپنے چہرے سے ہٹاتا سا بولا۔ اسکرین پر دیکھو، اسے سیدھا کر کے بٹھاتے اس کا چہرہ اسکرین کی طرف کیا۔ نہیں، وہ بھی اس کے سینے میں منہ دیے بیٹھی تھی۔ کونین! اس کے سخت لہجے کا اس پر کوئی اثر نہ ہوا تھا۔ کبھی بھی نہیں، مجھے یہ سب پسند نہیں، پلیز شیان! وہ کسی طور پر اس کی بات ماننے کو تیار نہ ہوئی۔ وہ اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتا، آواز ہلکی کرتا خود کو دیکھنے لگا، لیکن دل اس لڑکی کی قربت پر پاگل ہونے کو تھا اور اسے لگتا تھا کہ وہ پتھر دل سن پہ نازی کی کوئی جگہ نہیں اور اس کے دل میں، لیکن آج اپنے باغی ہوتے دل پر وہ حیرت زدہ تھا۔ وہ سو گئی تھی اور مووی بھی ختم ہو چکی تھی۔ شیان کسی لمحے سر جھکائے اسے دیکھتا رہا جس کے لب نیواں تھے اور اس کی تھوڑی پر انگلی رکھتے اس کے لبوں کو بند کرنا چاہا جو اس کے ہٹاتے پر پھر ہی کھل گئے تھے۔ دلچسپ ہو تم بہت کونین! شیان عثمانی وہ خود نہیں جانتا تھا کہ وہ اس لڑکی کی اصل حیثیت قبول کر چکا ہے۔ اسے جھٹکے سے باہوں میں اٹھاتے کمرے میں لے گیا، کمفرٹ اڑاتے الماری سے دوسرا نکالا کیونکہ جتنی ٹھنڈ اسے لگتی تھی وہ رات کو شاید برف بن جاتی۔ وہ دونوں اس پر اوڑھنے کے بعد وہ ایک سائیڈ پر لیٹ گیا تھا، لیکن جب دل کے شور سے تنگ آ گیا تو آنکھوں میں سرد پن سا چھا گیا۔
وہ یہ سب ٹھیک نہیں کر رہا تھا۔ وہ اٹھا اور دوسرے کمرے میں چلا گیا بنا اس کی طرف پلٹے۔ صبح اٹھتے ہی سب یاد وہ شرمندگاہ ہوئی، لیکن سب اسے وہ پورا ہرگز نہیں لگا تھا۔ وہ فریش ہوتی دیکھنے لگی، وہ باہر کہیں نہیں تھا۔ پھر سر جھٹکتی آٹا گوندنے لگی، کیونکہ اس نے کہا تھا کہ وہ روز آپ سے پراٹھا کھائے گا، لیکن اس نے پراٹھا بنانے پر پہلے ہی اسے ڈھونڈا تاکہ اسے اٹھا سکے، کیونکہ 10 بج چکے تھے۔ وہ ساتھ موجود کمرے میں گئی جہاں اندھیرا تھا۔ لائٹ چلاتے اس کے نزدیک گئی جو اوندے منہ کمفرٹ سر پر تانے سو رہا تھا شیان، لیکن شیان کو حرکت نہ کرتے وہ دیکھ جھجکتے آگے بڑھی اور اس کے سر سے کمفرٹ ہٹایا۔ وہ گہری نیند میں تھا۔ کونین کے دل نے بیٹ مس کی، وہ سوئے ہوئے بھی بے حد حسین لگ رہے تھے۔ شیان اٹھیں آگے بڑھتے اس نے ہمت کی اور اس کے بازو پر ہاتھ رکھ کر اسے پکارا تو وہ مندی مندی آنکھیں کھول گیا۔ کیا ہوا؟ اٹھ جائیں، 10 بج رہے ہیں، کونین نے کہا تو وہ اٹھ کر بیٹھا۔ اوکے چلو میں آ رہا ہوں، وہ بولا اور اس کا پراٹھا بنانے چلی گئی، وہ بھی فریش ہونے، اور اس کے باہر آتے ہی اس کا ناشتہ آگے رکھا۔ چائے پئیں گے؟ نہیں، کافی، لیکن تھوڑی دیر بعد۔ تھوڑی دیر میں؟ ابھی نہیں۔ اوکے ٹھیک ہے۔ خاموشی سے ناشتہ کرتے شیان نے فون اٹھایا اور کسی سے میٹنگ کی تفصیلات لینے لگا، اور کونین اسے بھی دیکھ لیتی۔ شیان نے آخری نوالہ بناتے اس کے آگے کیا، وہ مصروف تھا فون پر، لیکن کونین نے مسکراتے منہ کھولا تو وہ اسے آخری نوالہ کھلاتے خود اٹھ کر باہر نکل گیا۔ وہ پیچھے مسکرا گئی، وہ شخص اسے پیارا ہوتا جا رہا تھا، اور اس کے بعد وہ یوں ہی بیٹھی رہی جبکہ وہ اپنے کمرے میں گھسا لیپ ٹاپ پر تیزی سے کام کرنے میں مصروف تھا۔ اس نے گھڑی پر وقت دیکھا، 1 بج رہا تھا۔ وہ دھیرے سے اٹھی اور دروازہ کھولتی اندر داخل ہوئی۔ شیان وہ مصروف تھا اور اس نے ایک دم اس کو کیا کھائیں گے آپ؟ دوپہر کے کھانے کے بارے میں پوچھ رہی تھی۔ کچھ بھی، وہ مصروف سا بولا۔ اوکے، وہ باہر چلے گی۔ پھر قورمہ بناتے۔ اب بھی وہ پھر فارغ ہوئی بیٹھی تھی کیونکہ شیان کو ابھی بھوک نہ تھی۔ وہ پھر سے دروازہ کھولتی اندر داخل ہوئی تو شیان نے سر اٹھا کر اسے دیکھا جو ان کو دیکھ رہی تھی۔ کیا میں یہاں آپ کے پاس بیٹھ جاؤں؟ وہ ہمت کرتی معصومیت سے بولی تو شیان نے اس کو اس پر بے حد پیار آیا۔ آ جاؤ۔ اسے صوفے پر اپنے ساتھ بیٹھنے کا اشارہ کیا تو وہ قدم قدم چلتی اس کے ساتھ آ کر بیٹھ گئی۔ بور ہو رہی ہو کیا؟ اس نے تیزی سے سر خلایا۔ اور پھر یہاں بھی بور ہوگی؟ مجھے یہ فائل رات تک مکمل کرنی ہے کل میٹنگ کے لیے۔ کوئی بات نہیں، میں آپ کے پاس ادھر ہی بیٹھ جاتی ہوں۔ وہ اسے دیکھ کر مسکرایا اور پھر کام میں مصروف ہو گیا۔ تو کونین کبھی اسے دیکھتی تو کبھی اس کی پیر پر تیزی سے حرکت کرتی انگلیوں کو۔ شیان بولو کیا بات ہے؟ کیا آپ کو برف باری پسند ہے؟ وہ اس سے اب سوال کرنے لگی۔ ہاں کیوں نہیں، محبت تو بالکل پسند نہیں، مجھے تو بالکل بھی پسند نہیں ہے، کتنا ڈر لگتا ہے اس میں، پاؤں دھنس جاتے ہیں، انسان مر بھی سکتا ہے۔ وہ جھرجھری لیتی اسے بتا رہی تھی۔ شیان نے اسے دیکھا اور پھر مسکرا دیا۔ اچھا جہاں آؤ، اپنی چیزیں اٹھاتے اسے بالکل پاس بلایا۔ اب کی بار وہ جھجکتے آ گئی تھی۔ اور کیا پسند نہیں ہے تمہیں؟ وہ دلچسپی سے پوچھنے لگا۔ اتنا تو وہ سمجھ گیا تھا کہ وہ لڑکی اس وقت چاہتی تھی، اس وقت بہت زیادہ پانی بالکل نہیں، اس میں ڈوب کر مر سکتے ہیں، اور آگ تو بالکل نہیں، اس سے بھی جل کر مر جائیں گے۔ اس کے گال کھینچتا مسکرا دیا۔ کونین نے اس کے گھٹنے پر اس کا ہاتھ دیکھا تو پھر اس کے ہاتھ کی پشت پر پھیرنے لگی تو شیان عثمانی تھم گیا۔ کیا وہ کامیاب ہو رہا تھا اس لڑکی کو اپنی عادت لگوانے میں؟ آپ کے ہاتھ کتنے پیارے ہیں، وہ صاف گوئی سے بولی تو شیان نے اس کے ہاتھ دیکھے جو اس کے ہاتھوں کے سامنے بالکل چھوٹے سے لگ رہے تھے۔ شیان وہ آج اس سے باتیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ اپنا کام روکتا اس کی طرف متوجہ ہوا۔ بولو، آپ کتنی لڑکیوں کو جانتے ہیں؟ مطلب کتنی لڑکیاں آپ کی دوست ہیں؟ کیوں پوچھ رہی ہو؟ شیان نے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیتے پوچھا۔ کیونکہ میرا تو کوئی لڑکا دوست نہیں ہے۔ اچھی بات ہے نا، ہونا بھی نہیں چاہیے۔ وہ اس کے بالوں کو دیکھنے لگا۔ تمہیں اپنے بالوں کو کلر کرنا چاہیے، اچھے لگیں گے۔ وہ اس کے بالوں کی لٹ کو پکڑتے بولا۔ آپ مجھے کروا دینا، وہ معصومیت سے بولی تو وہ مسکرا دیا۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ شیان نے اس پر جھکتے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا تو وہ مسکرا دی، لیکن شیان عثمانی مسکرا نہ سکا۔ آنکھیں بند کرو، حکم صادر کیا گیا۔ کیوں ایک دم سے یہ کیا بات ہوئی؟ میں نے کہا آنکھیں بند کرو۔ وہ اس کی طرف دیکھتا اس کی گردن پر جھکا اور وہاں پر لب رکھ دیا۔ کونین نے کھلکھلاتے اسے دور کیا۔ گدگدی ہو رہی ہے۔ شیان نے اسے گھورا، پھر سے جھکتے اس کی گردن پر لب رکھے۔ وہ ہنس رہی تھی مسلسل۔
اور شیان عثمانی نے مان لیا تھا کہ وہ اس لڑکی کی مسکراہٹ پر جلد پاگل ہو جائے گا۔ تمہیں کم مسکرانا چاہیے، وہ گھورتا بولا۔ کیوں؟ مجھے کیوں کم مسکرانا چاہیے؟ سوال مت کیا کرو، جو کہہ رہا ہوں اس پر عمل کرو، وہ سختی سے بولا۔ تو کنین نے ہونٹ سکیڑے اور پھر ہا 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 کہکا لگاتی ہنس پڑی تو وہ اسے کھینچتا خود کو بھی مسکرا پڑا۔ وہ مسلسل مسکرا رہی تھی اور اس کی آنکھوں میں پانی جمع ہونے لگا۔ شیان عثمانی اپنا دل ہار بیٹھا تھا، اس لیے خاموش بیٹھا رہا۔ اوف، میرے گال درد ہو رہے ہیں۔ شیان نے اس کے گال چومے تو وہ بھی چھوئی موئی سی ہوتی اس سے دور ہوئی۔ اچھا چلو کھانا کھائیں۔ وہ اس کے ہاتھ سے پکڑتا اٹھ گیا، کیونکہ اسے زیادہ خود پر پہرے اور اس لڑکی پر خود کے دل کو بے قرار ہوتا نہیں دیکھ سکتا تھا، اس لیے فرشتے اس کے لب ہلے۔ وہ ایک دم سے فرشتے نے اپنے ہاتھ اور اس کی گردن میں ڈالے تو اظہر نے اس کو ماتھے پر لب رکھ دی اور پھر وہ ہوش میں نہیں تھا اور اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں اور دونوں ہاتھوں میں بھرتا اپنے لب اس کے چہرے پر بار بار رکھتا چلا گیا کہ گنتی تک بھول گئی تھی اسے۔ وہ دونوں اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھے اور نہ ہی آنا چاہتے۔ یہ تڑپ ان 3 مہینوں کی تھی جو ایک دوسرے سے دور رہتے انہوں نے سہی تھی۔ اذلان، میں نے آپ کو بہت مس کیا اور آپ یقین نہیں مانیں گے، وہ اسے دیکھتی بولی تو وہ جیسے ہوش میں آیا، اسے اس کے کندھوں پر کھڑا کرتے سنجیدہ ہوا۔ آپ ایسا نہیں کر سکتے، اسے خود سے قدم پیچھے کرتے دیکھ وہ بولی تھی۔ میں کر سکتا ہوں فرشتے، بہت کر سکتا ہوں۔ نہیں کر سکتے، نہیں نہیں بالکل بھی نہیں کر سکتے۔ وہ اس کے پاس آتی اس کے سینے پر مکے برساتی بولی تو اذلان نے اس کے ہاتھ تھامے۔ اعظم کی آواز پر وہ دونوں سیدھے ہوئے تھے۔ میرے بھائی، اعظم نے آگے بڑھتے اسے خوش دلی سے گلے لگا لیا تھا۔ وہ ابھی اچھے سے ملا تھا لیکن سنجیدگی ہنوز برقرار تھی۔ گڑیا، مل لیا اذلان سے؟ اس نے فرشتے کا ہاتھ تھامتے پوچھا۔ فرشتے نے نگاہیں اٹھائیں تو اذلان سخت نگاہوں سے اسے گھور ہی رہا تھا۔ فرشتے نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھوں سے نکلوایا اور سر خاں میں ہلایا۔ ابھی ہوٹل چلنا ہے یا میں آج یہیں رہوں گی؟ وہ کہتی اذلان کے پیچھے موجود کمرے کی طرف چلی گئی۔ اسے نہ جانے کیا ہو گیا ہے، بہت کم بولتی ہے، ضدی بھی ہو گئی ہے، اعظم نے کہا تو اذلان صرف اسے دیکھتا رہ گیا۔ فرشتے نے یا باقی لوگوں نے اسے کیوں نہیں بتایا تھا سب؟ وہ مٹھیاں پیچ گیا، لیکن وہ بھی بڑا بھائی تھا، بڑا۔ آپ کا کمرہ فری ہے بھائی، آپ آرام کر لیں۔ اور فرشتے کہاں رہے گی؟ میں دیکھ لیتا ہوں، آپ آرام کریں، سفر سے آئے ہیں، اس نے کہا تو اعظم سر ہلاتا اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ وہ اندر داخل ہوا جہاں بالکونی میں کھڑی تھی۔ بال ہوا کے دوش اڑ رہے تھے۔ سیاہ جینس پر سفید کرتا پہنے، جیکٹ اور مفرل گلے میں لپیٹے وہ خوبصورت لگی تھی اسے ہمیشہ کی طرح۔ اس کے بھورے بال ہوا میں اڑ رہے تھے، خوبصورت نقوش کسی بھی قسم کی بناوٹ سے پاک تھے۔ اندر آئیں فرشتے، اس نے فرشتے کو آواز دی جو اسے دیکھتی بالکونی کا دروازہ بند کرتی اندر آئی۔ اذلان کے پاس آ کر کھڑے ہوتے اسے دیکھنے لگی تو اذلان کو وہ منظر یاد آ گیا جب اعظم نے اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ فرشتے اسی ہاتھ پر گرفت سخت کی تو فرشتے نے نگاہیں اٹھاتے اسے دیکھا۔ تو تم فیصلہ کر چکی ہو؟ کیسا فیصلہ؟ وہ خوفزدہ تھی، نہ جانے وہ کیا کہہ دیتا۔ یہاں کیوں آئی ہو؟ سوال بدل گیا۔ آپ کے لیے۔ میں نہیں مانتا، اس نے کہا۔ میرے لیے کیوں اور کس لیے؟ اذلان پلیز، وہ اس کے چہرے کی طرف ہاتھ بڑھاتی بولی، لیکن وہ اس کا ہاتھ جھٹک گیا اور اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا یہ بتانے کے لیے کہ رشتہ ختم کر دینا چاہیے۔ اذلان، فرشتے نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا، پھر گہرے سانس بھرنے لگی۔ اذلان اس کی بدلتی حالت کو خاموش بیٹھا دیکھ رہا تھا اور ایک دم حیران تھا۔ میں یہ یہاں آپ کے لیے آئی ہوں، آپ نے 3 مہینے مجھے یاد نہیں کیا۔ اذلان نے اسے اپنے قریب کیا جس کی آنکھوں سے آنسو اب گر رہے تھے اور وہ ایک دم یہاں دیکھو مجھے، اس کے گال پر ہاتھ رکھتے اس کے گال تھپ تھپائے۔ ہنی مجھے دیکھو، لیکن اس کا سانس پھول رہا تھا۔ اعظم دروازہ کھولتا مسکراتا اندر آیا تھا، لیکن فرشتے کو دیکھ کر دوڑتا اس کی طرف آیا۔ اس کے بیگ سے انہیلر نکالو، اعظم نے اس کے قریب بیٹھتے اذلان کو ہٹاتے کہا تو اذلان نے سنجیدگی سے اٹھتے اس کے بیگ سے انہیلر نکالا اور سائیڈ پر کھڑا ہو گیا۔ اعظم نے فرشتے کے لبوں سے انہیلر لگایا اور گہری سانس بھرتی اٹھ کر بیٹھی تو منظر واضح تھا۔ اذلان سامنے کھڑا تھا جبکہ اعظم اس کے نزدیک بیٹھا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، وہ سیدھی ہوئی۔ مجھے وقت دیں تھوڑا پلیز، اس نے کہا تو اعظم اذلان کو اشارہ کرتا باہر چلا گیا۔ وہ تمہیں یہاں آنے کی ضرورت نہیں تھی، تم وہیں ٹھیک تھی۔
وہ سرد پن سے کہتا خود سے باہر نکل گیا تو فرشتے سسکیاں بھرتی وہیں اس کے بستر پر لیٹ گئی۔ اس کے کمفرٹ کو اوڑھتی اس کی خوشبو خود میں اتارنے لگی اور اس کا چھوٹا سا دماغ یہ سب حل نہیں کر پا رہا تھا، کوئی اسے کیوں نہیں سمجھا رہا۔ وہ روتی وہیں سو گئی۔ کیا کھاؤ گے؟ اذلان نے استفسار کیا۔ باہر سے کھا لوں گا، دوستوں سے ملنے کا پلان ہے آج رات میں۔ فرشتے یہاں آنے کی ضد کر رہی تھی اس لیے اچانک آ گیا۔ اذلان نے سر ہلایا تو اعظم اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اذلان وہیں بیٹھا رہا۔